سامنے وہ چیزیں رکھی کہ اللہ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ شادی کیا ہے اور شوہر اور اس کی بیگم کے ساتھ اس کے روابط کیسے ہونے چاہیے اور اس کا رائٹ کیا ہے. اس کا ہمارا ہم نے تمام وہ آیات کورٹ کی کورٹ میں پتہ چلتا ہے کہ شوہر حاکم ہے. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ مینٹین کرے اپنی بیوی کو، اور کیونکہ آج تک وہ میرج سکسیس کرتی ہے ایون دو انہوں نے جیکٹیٹیشن کا ایک سوٹ فائل کیا تھا جو انہوں نے وہاں سے ودرا کر لیا، جو جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے. مینی اندر بات آج تک ٹل ٹوڈے میرج جو ہے نکاح ہے وہ انٹیکٹ ہے اور وہ ظہیر کی لیگلی ویڈڈ وائف ہے. اور یہ بات اس نے متعدد بار مختلف جوڈیشل فورم پہ کہی ہے. 2 مرتبہ آنریبل ہائی کورٹ، 1 مرتبہ آنریبل ہائی کورٹ لاہور میں کہا، آنریبل ہائی کورٹ سندھ میں کہا. اس کا ایٹ لینتھ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا جس میں اس نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں بھگایا، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے. میں تو لاہور خود گئی تھی اور میں نے شادی کی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اور کورٹ نے بی بی نے ان کو اجازت دی کہ بیٹا آپ جہاں جانا چاہتی ہیں آپ جائیں. تو اس نے پریفر کیا اپنے شوہر کے ساتھ جانا. تو یہ تمام وہ آج سے 2022 کو آرڈر بھی انٹیکٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے 164 کیا، اس میں بھی اس نے یہی بات ریپیٹ کی کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں نے شادی کی ہے. اس نکاح کے فیکٹر کو اس نے مانا. پھر آج ایک اور بات آئی جو ہم مستقل کر رہے ہیں کہ کیونکہ اوسیفیکیشن ٹیسٹ میں جو رپورٹ آئی تھی فرسٹ جو آنریبل ہائی کورٹ کے آرڈر سے ہوئی تھی اور وہ دوسرے دن ہوئی تھی، جس دن آرڈر ہوا تھا اس کے دوسرے دن وہ اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہو گئی تھی اور اس کی رپورٹ بھی آ گئی تھی. تیسرے دن کیس لگا ہوا تھا. اس میں تو مینیپولیشن کا کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا. اور پھر اس کو جب اس کو چیلنج کیا گیا جس میں آنریبل ہائی کورٹ نے کہا کہ بچی کی عمر جو ہے وہ پیوبرڈ ہے، اور پھر اس آرڈر کو اصل کیا مدعی کی جانب سے بفور سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ آنریبل ڈی بی کا جو آرڈر ہے جس میں انہوں نے 17 سال ایج ڈکلیئر کر دی ہے وہ ایلیگل ہے. اور ہمارے ٹیسٹیمونیل جس میں لکھا ہوا ہے کہ نادرہ کا ڈاکیومنٹ اور ایجوکیشن ڈاکیومنٹ 13 سے 14 سال کی بچی کی عمر ہے، ان تمام کو کورٹ نے نہیں مانا. اور یہ بات سپریم کورٹ کی حد تک، اور جو بچی کی کسٹڈی ان کے حوالے کی گئی اس کی مرضی سے کہ تمہاری بیٹا جہاں جانا چاہو چلی جاؤ، تو اس نے پیپر کیا. اس کو انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ نہیں کر سکتی، لیکن سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا. اور وہاں مدعی نے اپنی جو کیس تھا اپنا وہاں سے واپس لیا اور کہا کہ ہمیں صرف اور صرف بورڈ بنانے کی اجازت دی جائے تو ہم اس کو چیلنج کریں. تو کورٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے، لیگل، ہر بندے کا لیگل رائٹ ہے، ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ بھلے آپ چیلنج کر لیں. تو پراپر جو ہم نے کورٹ کو اسسٹ کیا کہ ریویو پراپر کام کیا کرنا تھا. رپورٹ کے بعد ان کو ریویو فائل کرنا تھا بفور آنریبل سپریم کورٹ کہ اب یہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. بورڈ یہ کہہ رہا ہے ایون دو جو بورڈ کی رپورٹ ہے اٹس سیلف کنفیوزنگ ہے، وہ ڈاکٹر اٹس سیلف کنفیوزڈ ہیں اور سرپرائز ہیں. انہوں نے خود لکھا ہے اس میں کہ یہ ہم حیران ہیں کہ بچی کی جو بون کی ایج ہے، جو 4 اس کی ٹیسٹ ہوئی ہیں بون کی، اس کے تحت اس کی عمر آ رہی ہے 16 سے 17 سال، لیکن جو ٹوتھ کی جو ایج ہے وہ اس کی آ رہی ہے 14 سے 15 سال. تو اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کتنی ہوپ ہے آپ کو کہ یہ ملاقات کی پرمیشن آپ کو مل جائے گی؟ دیکھیں مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمیں یہ آرڈر ہوگا کہ ملاقات ہو. وجہ اس کی لیگل ایک اور بھی ہے، کیونکہ کورٹ نے کہا تھا کہ جو مجسٹریٹ صاحب نے آرڈر فرمایا تھا کہ کوئی بھی بچی کے ساتھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ اسٹار وٹنس ہے. لیکن سچویشن چینج ہوئی جب مائی لارڈ سنگل بینچ نے صلاح الدین پمر صاحب نے آرڈر فرمایا اور کہا کہ والدین کو میٹنگ کی اجازت دی جائے. اور انہوں نے جب ہم نے فائل کی تھی میٹنگ اپلیکیشن، جب ان کے پاس فرسٹ ٹائم لگی تھی، تو انہوں نے بھی یہ ریمارکس دیے تھے، آبزرویشن دی تھی کہ اس کے شوہر کی ملاقات اپنی بیگم سے ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد وہ جو کیس ہے انہوں نے نہیں سنا اور وہ آج وہاں سے ٹرانسفر ہو کے مائی لارڈ آفتاب گورڈ صاحب کے پاس لگا. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم ماجسٹریٹ کو اپوائنٹ کرتے ہیں
تاکہ وہ اس کی کنسنٹ لے. لیڈی مجسٹریٹ کو اپائنٹ کرتے ہیں, وہ کنسنٹ لے, اگر وہ بچی کنسنٹ دیتی ہے تو ملاقات کرائی جائے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے قرآنی حوالہ دیا نکاح سے متعلق, تو نکاح تو کہیں بھی, بلال صاحب ذرا پیچھے ہٹیے گا, تھوڑا سا بیچ میں آ رہے ہیں آپ. تو سر میں یہ کہہ رہی تھی, آپ نے قرآن کا حوالہ دیا 2 آیتوں کا, پارہ نمبر 4 کا, تو سر نکاح تو کسی بھی یونین کونسل سے ثابت ہی نہیں ہے, نہ رجسٹر ہے, اور وہ شخص جو خود کو نواز کہتا ہے وہ بھی غائب ہے, تو نکاح کو ثابت آپ کیسے کریں گے؟ جی اس کے لیے آپ کو تھوڑا ریسرچ کرنا پڑے گی, محمد اللہ پڑھنا پڑے گا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نکاح کے لیے صرف اور صرف 3 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, ایجاب, قبول اور حق مہر. اس کیس میں ویلڈ نکاح ہے, ایجاب بھی ہوا, قبول بھی ہوا اور حق مہر بھی ہوا, اور اس کے گواہ بھی موجود ہیں. اور اسی وجہ سے اس نکاح نامے کو چیلنج کیا گیا سینئر سول جج لاہور کے سامنے کہ بچی کا تنسیخ نکاح کی جائے, تو یہ چیلنج ہوا, میننگ دیئر بائی نکاح سبسسٹ کرتا ہے. ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو, آپ کے علم کے لیے, کہ یہ جو نکاح نامہ رجسٹریشن کا قانون آیا ہے 1964 میں آیا ہے. کیا جو ہمارے آبا و اجداد تھے جن کا نکاح رجسٹر نہیں تھا, وہ کیا سارے نکاح ختم ہو گئے؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ رجسٹرڈ نہ ہونا ایک ایسی چیز ہے, irregularity کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی illegality نہیں ہے. اور اس کے لیے اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے تو وہ نکاح رجسٹرار کے خلاف لیا جائے گا کہ اس نے کنسرن UC میں اس نکاح کو رجسٹرڈ کیوں نہیں کروایا. مگر سر جس طرح سے ویڈیو بیان موجود ہیں, جو نکاح خوان اور جو گواہ تھا وہ اپنے 3 مختلف بیان جو ہیں وہ بدل چکے ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ میرا کہنا ہے کہ جب وہ نکاح خوان کہہ رہے ہیں کہ میں نے نکاح نہیں پڑھایا, ظہیر نے میرا فارم چوری کیا ہے اور میری ایک ملاقات تھی ظہیر سے اور میری جعلی سائن ہوئی ہے, گواہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ان کے احسان کا بدلہ چکایا ہے کہ ان کے والد نے جو ہے مجھے نوکری دلائی تھی. تو جب یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں اور پس پردہ جو اپنے انویسٹیگیشن ٹیم ہے ہماری آئیو وغیرہ, ان کو بھی یہ بیان دے چکے ہیں, تو پھر ہم کیسے اس کو نکاح مانیں؟ اگر آپ محمد اللہ کی بات کر رہے ہیں تو محمد اللہ میں تو مقرنہ ہے ہی نہیں نا. ایک بات تو سنیں, یہ سب ذہن میں رکھیں کہ مولوی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, مجھے اس کا پتہ نہیں سر, آن ریکارڈ ہے. جی اگر دیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا, مجھے پتا نہیں, تو میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں. سر اگر آپ مجھے اپنا نمبر دیں گے تو میں ویڈیو کلپس آپ کو بھیج سکتی ہوں. میں آپ کو نمبر دے دوں گا, یقیناً آپ مجھے ویڈیو کلپ دیکھیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل فوٹو شاپ پہ کیا ہوتا ہے, مجھے پتا نہیں. نہیں سر, فوٹو شاپ نہیں ہے, ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا کے وہ بیٹھے ہوئے, اور ہمارے ساتھی جرنلسٹوں نے ان سے سوال کیا تھا. جی یقیناً کیا ہوگا, مجھے پتا نہیں اس بات کا. جو چیز مجھے پتا نہیں ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ یا ڈیفینڈ نہ کرنا کیسے کر سکتا ہوں. ہاں تو سر محمد اللہ تو کہتا ہے نا کہ اگر کوئی گواہ ہو یا نکاح پڑھانے والا ہو, وہ معزز عدالت یا معتبر افراد کے سامنے اقرار کرے کہ ہاں یہ ان کا غلط رشتہ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ زنا نہیں ہے, انہوں نے شادی کی ہے, میں نے پڑھایا ہے, میں گواہ ہوں. لیکن یہاں تو گواہ نکاح خان سبھی مکر گئے, تو ہم اس کو کیسے نکاح مان لیں؟ تو پھر گواہ نکاح خان جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مکر گئے ہیں, تو ان کے خلاف چارج کیوں فریم ہو رہا ہے؟ پھر میرا آپ سے سوال ہے, پھر کیا وہ کورٹ غلط کر رہی ہے؟ یہی بات ہے, پھر اس کو آپ دیکھ ریویو کر لیں اس بات کو. پھر یعنی کورٹ غلط کر رہی, کورٹ کبھی غلط نہیں کر رہی. ان کو ان کے خلاف دیکھیں, ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے نا, نکاح خان بنائے اور گواہ بنائے, تو اسی لیے کورٹ ان کو چارج فریم کرنے جا رہی ہے. تو آپ کا صرف آپ سے یہ کہنا کہ وہ نکاح خان نہیں ہے. سر آئیو کو بیان دیا نا سر, آپ سرکاری ڈاکومنٹس تو نہیں جھٹلا سکتے نا. نہیں, آپ سرکاری ڈاکومنٹس تو نہیں جھٹلا سکتے. پھر یہ آپ کو پھر اور پڑھنا پڑے گا. آرٹیکل 38 39 قانون شہادت کہتا ہے کہ اگر کوئی ملزم کہہ دے پولیس کے سامنے کہ میں نے 100 خون کیے ہیں, تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, کورٹ اس کو نہیں مانتی. تھینک یو ویری مچ.